بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون۔ الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ الا للہ الدین الخالص۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ تمام حاضرین سے گزارش ہے، جیسا کہ ہر روز مجلس کے ایصال ثواب کے سلسلے میں آپ کی خدمت عالیہ میں گزارش کی جاتی ہے، آج کی مجلس شہید سید حسن ابن حسین رضوی اور شہید پروفیسر سبط جعفر، تمام شہدائے ملت کے لیے، آپ کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، بحق محمد۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو دین خالص کے عنوان سے کچھ گزارشات گزشتہ 3 روز سے جاری ہیں۔ اس سلسلے کی بندہ حقیر کی یہ آخری گفتگو ہے۔ عزیزان محترم، کل کی گفتگو میں نے یہ عرض کیا اور اسی کے شواہد قرآن مجید سے ذکر کیے تھے کچھ، کہ دین خالص کا معنی دین اسلام ہے، اور اللہ نے نوع انسانیت کے لیے، بنی آدم کے لیے جس دین کا انتخاب کیا ہے اور جسے نظام حیات کے طور پر ہمارے لیے تمام انبیاء کی تعلیمات کے نتیجے میں بھیجا ہے، وحی کے ذریعے 313 رسول اور ان کتب میں
اس دین کا نام دین اسلام ہے۔ لہٰذا تمام انبیاء کی تبلیغ و ترویج دین میں ہمیں روش میں اختلاف نظر آ سکتا ہے، لیکن ہدف و مقصد میں کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ تمام انبیاء الہی کے ہدف میں وحدت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں بھی یہ ذکر فرمایا ہے کہ کسی بھی نبی اور رسول میں کوئی تفریق نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے۔ یعنی جب مقصد سب کا دین اسلام کو ہی پہنچانا ہے تو پھر اختلاف نہیں ہے۔ دوسری بات، جب ذریعہ تبلیغ دین اور منبع و مرکز دین خداوند متعال کی ذات ہو تو پھر اختلاف و افتراق و انتشار نہیں ہوتا۔ تمام انبیاء الہی نے جس دین کو پہنچایا اس دین کا نام دین اسلام ہے۔ کل میں نے عرض کیا کہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم کو اللہ نے بعنوان مسلمان قرآن مجید میں اور بعنوان اسوہ حسنہ پیش کیا ہے۔ اسی آیت کا اگلا حصہ جہاں خداوند متعال یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام انبیاء کا دین کون سا تھا، اس کی تائید سورہ بقرہ کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت تھی، سورہ بقرہ کی آیت جس میں خداوند متعال نے، کل میں نے حضرت یعقوب کا تذکرہ کیا، بنی اسرائیل کے انبیاء کا۔ خدا فرما رہا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ لِبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ۔ حضرت ابراہیم نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو، یعنی اسماعیل و اسحاق کو، اور پھر خدا کرتا ہے وا یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی وصیت کی، یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے جس دین کا انتخاب کیا ہے وہ دین کون سا ہے؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم زندہ بھی رہنا اور اگر تمہیں موت آئے تو وہ بھی اسلام پر ہی آئے۔ تو اس سے جناب یعقوب اور جناب ابراہیم کی وصیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء نے جس دین کی تبلیغ و ترویج کی ہے وہ دین دین اسلام ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں لفظ ادیان اللہ نے اپنے لیے استعمال نہیں کیا کہ میں نے ادیان نہیں بھیجے، میں نے دین بھیجا ہے۔ البتہ ایک بات، شریعت کی جمع شرائع آئی ہے، شریعت کی جمع شرائع آئی ہے۔ شریعت کس چیز کا نام ہے؟ کہ ان قوانین کلی کے نیچے جو انسانوں کے لیے قوانین وضع کیے گئے، ان میں اس معاشرے کے مطابق اللہ نے اس دین کے دائرے میں جو قوانین بھیجے تاکہ اس ہدف دین تک لوگ پہنچیں، اس کا نام ہے شریعت۔ لہذا دین کا تعلق ہے فطرت سے اور شریعت کا تعلق ہے طبیعت سے۔ تغیر و تبدل یعنی تبدیلی فطرت میں نہیں، تغیر و تبدل طبیعت میں ہے۔ یہ کائنات میں انسانوں کے جو بنیادی ضروریات ہیں وہ نہیں بدلتے، ان ضروریات کے تحت ان ضروریات کو، ان ذرائع زندگی کو بدلتے وہ ہیں جن کے ذریعے آپ پورا کرتے ہیں۔ مثلا انسان سفر کرتا تھا، وہ سفر کرنے کا جو قصد ہے وہ نہیں بدلا، ذرائع سفر بدلتے گئے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ دین کی مثال اس دریا یا اس سمندر کی طرح ہے جو بہہ رہا ہے، اور شرائع انہی سے نکلنے والی وہ نہریں ہیں جن کے ذریعے ہر دور میں انسانیت کو سیراب کیا گیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ دین کی روح اور اساس فطرت سے تعلق رکھتی ہے، اور توحید، خدا پرستی
اس کا تعلق فطرت سے ہے. لہذا ہر نبی نے اور اللہ نے ہر نبی کی تبلیغ کا جب خلاصہ کیا تو دو چیزوں میں کیا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں رسول کو مبعوث کیا. کیا کرے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، پہلا کام یہ کرے لوگوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے آئے. توجہ فرما رہے ہیں؟ میری آج طبیعت بہت خراب ہے، ابھی مجھے بخار ہے، لیکن مجلس نہیں، اس لیے یہ کہا کہ اس میں تو وقفہ نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے انشاءاللہ آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے تاکہ گفتگو ہو جائے، اور انشاءاللہ اسی کے صدقے میں خدا تمام مریضوں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. آپ ذرا تھوڑی سی توجہ فرمائیں، چونکہ وہ بالکل ہی حضور ذہنی بھی اور اس کے لیے بھی تھوڑا بالکل مجھے عجیب صورتحال ہے آنے سے یہ پہلے بھی. تو وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، ہر امت میں. یعنی اللہ کہتا ہے کوئی امت ایسی نہیں جس میں ہمارا رسول نہ آیا ہو. رسول سے مراد پیامبر، وہ پیام لانے والا نہ ہے، وہ حجت. دوسری جگہ لفظ کہا حجت. ہم نے ہر امت میں اس لیے بھیجا رسولوں کو، نبیوں کو، پھر کہا نہیں حجت کو. حجت کا اطلاق عمومی ہے، نبی پر بھی، رسول پر بھی، امام پر بھی. کیوں بھیجا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. پہلا کام یہ کریں کہ انسانوں میں بندگی خدا کو رائج کر دیں. اب توجہ فرمائیں گے آپ. انبیاء کی مقصد بعثت کو اللہ نے جب بیان کیا تو کہا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. وہ اس لیے آئے کہ اپنے معاشروں کو اللہ کی بندگی کے دائرے میں لے آئیں. تو اس کا معنی یہ ہے سادہ لفظوں میں کہ انبیاء اس لیے آئے کہ آپ بس نمازیں پڑھتے رہیں، بولیں، صرف روزے رکھتے رہیں، صرف زکوٰۃ دیتے رہیں، حج کرتے رہیں. اگر آپ اس کو ہماری شریعت میں بھی دیکھیں، ہر نبیوں کا، ہر رسول کا یہ مقصد تھا، تو سید الانبیاء کا مقصد بھی یہی ہے. ہم اپنے سے دیکھتے ہیں کہ مثلا 24 گھنٹے میں کتنی نمازیں واجب ہیں؟ 5. ایسا ہی ہے نا؟ تو اگر وہ واجب نمازوں کو صرف آپ دیکھیں، 2 رکعت فجر کی، 4 4 8 10 13 4 17 رکعت بنتی ہے واجب. یہ 17 رکعت جو ہیں اگر کوئی بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ اور شرعی حدود و قیود کے ساتھ پڑھنی پڑے گی نا. خضوع و خشوع کا معنی یہ تو نہیں کہ اب وہ قیام میں کھڑا تو قیام میں ہی کھڑا رہے. اگر ایک عمل کو زیادہ کر دے حد سے تو پھر بھی نماز باطل ہے نا، اس میں بھی تو اس نے موالات اور توازن رکھنا ہے نا. تو اگر کوئی خشوع و خضوع کے ساتھ بھی یہ 17 رکعت پڑھے، 17 رکعت پورے 24 گھنٹے میں کتنا وقت لگے گا؟ آدھا گھنٹہ بہت بھی کرے، بہت بھی. تو آدھے گھنٹہ اگر زندگی، اگر انبیاء کا مقصد اللہ کہہ رہا ہے أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی بندگی میں لے آئیں، اور اگر بندگی کا معنی صرف اور صرف نماز پڑھنا ہوتا تو یہ تو آدھے گھنٹے میں بندگی ختم، باقی 23.5 گھنٹوں کا کیا ہے؟ کیا وہ اللہ کی بندگی میں نہیں ہے؟ تو پھر مقصد بعثت رسول بندگی میں کیوں منحصر کیا؟ یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں اللہ کی نظر میں بندگی کا معنی اور مفہوم صرف خاص حالات و واقعات میں اور خاص کیفیات میں انجام دیے جانے والے عمل میں ہی منحصر نہیں ہے. اللہ کی نظر میں بندگی کا دائرہ وسیع ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ بندگی کا دائرہ وسیع ہے. وہ بندگی کا جو اللہ کی نظر میں جو انبیاء کا مقصد بعثت بیان ہوا ہے وہ کیا ہے؟ یعنی اللہ چاہتا تھا کہ یہ انبیاء اپنی امت میں اس امت کو الہی امت بنا دیں. ان کا جینا بھی الہی ہو، ان کا مرنا بھی الہی ہو. ان کے پیش نظر ہر جگہ صرف خدا کی رضا ہو. اگر میرے ہر عمل کا دار و مدار رضائے خدا بن جائے تو اس نیت کے تحت انجام دیا جانے والا ہر عمل عبادت ہے. اور اگر یہ جذبہ، یہ نقطہ نظر، یہ نظریہ میری پوری زندگی پہ محیط ہو جائے اور ہر کام کرنے سے پہلے اپنی مرضی نہ دیکھوں، مرضی پروردگار دیکھوں، تو ہر عمل عبادت ہو جائے گا. ہر عمل عبادت ہے. پھر آپ کا وہ دفتر میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، پھر آپ کا وہ دکان پہ بیٹھنا بھی عبادت ہے.
اگر رضائے خدا کے لیے بیٹھے ہیں، رضائے خدا سے کیا مراد؟ یعنی اگر آپ کا مطمع نظر یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ نے مجھ پر جو نان و نفقہ واجب کیا ہے، توجہ فرما رہے ہیں، میں اس کو ادا کرنے کے لیے اسے ذریعہ روزگار بنا رہا ہوں، مقصد نان و نفقہ کو پورا کرنا، اور ذریعہ یہ ہے چونکہ ایک واجب کا ذریعہ اور رضائے خدا کو حاصل کرنے کا اب یہ ذریعہ بن رہا ہے، اب یہ کسب و کار بھی عبادت بن جائے گا۔ آپ نے وہ واقعہ تو آپ کے پیچھے نظر ہوگا کہ سرکار دو عالم ایک آبادی میں گئے تو ملے وہاں کے لوگوں سے، آخر میں آپ نے کہا نماز کے لیے مسجد چلیں۔ مسجد پہنچے تو کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے نا، جو بندگی کر رہے تھے، تسبیح کر رہے تھے، ورد کر رہے تھے، ریاضتیں کر رہے تھے، اس دور کی ریاضتیں کر رہے۔ پیغمبر خدا جب پہنچے اور پوچھا کہ یہ کون ہے، تو لوگوں نے کہا یہ اللہ والے ہیں، اپنی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں، نقل بالمعنی کر رہا ہوں، یہ اللہ والے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ کسب و کار ان کی اولاد ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہا ان کی کفالت کون کرتا ہے؟ ان کا جی وہ ہم دنیا دار کرتے ہیں، یہ اللہ والے مسجد میں بیٹھتے ہیں اور ہم دنیا دار ان کی پیدا کی ہوئی اولاد کو پال رہے ہیں۔ سرکار دو عالم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، فرماتے ہیں سنو تم ان سے بہتر ہو، جو اپنی ذمہ داریاں دوسروں پہ ڈال دے وہ اللہ والا نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں اللہ والا ہے ہی وہ کہ جہاں وہ جو چاہتا ہے وہ کرے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں جب آذان ہو گئی تو وہ چاہتا ہے اب اس کاروبار کو چھوڑ کے بندگی کا یہ ذریعہ اپنا، تاکہ تیرا مجھ سے ربط اور مضبوط ہو جائے۔ اب یہ عبادت ہے، جب اس سے فارغ ہو کے دوبارہ پلٹ تو یہ بھی عبادت تھی جو نماز کی شکل میں کر رہا ہے، اور وہ بھی عبادت ہے جو اس سے پلٹ کے کر رہا ہے۔ اب توجہ فرما رہے ہیں؟ اب اگر میری زندگی کا دار و مدار رضائے خدا بن جائے، اب میری بات سمجھیں گے، اب میرا بیٹھنا اٹھنا اگر اس کی مرضی کے مطابق ہو تو پھر ہے عبادت۔ عبادت توجہ فرما رہے ہیں؟ عبادت کا معنی کیا ہے؟ کل میں نے عرض کیا تھا نا، جہاں قصد قربت ہو، قربت کیا؟ اللہ کے قریب کر دے، ہر وہ شے جو اللہ کے قریب کر دے وہ ہے عبادت۔ اب تاکہ آپ متوجہ بھی ہو جائیں اور محظوظ بھی ہو جائیں اور آپ کے پیش نظر وہ مقام معصومین بھی سامنے آ جائے، اب سمجھو کہ جو چیز اللہ کے قریب کرے وہ ہے عبادت۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، توجہ نہیں فرمائی کہ چہرہ علی کو دیکھنا عبادت ہے، یعنی بتا دیا کہ اگر علی کا چہرہ وجہ اللہ نہ ہوتا اور اس کو دیکھنے سے خدا یاد نہ آتا تو کبھی نہ کہتا چہرہ اس کا دیکھو، عبادت اس کی ہوگی۔ النظر الی وجہ علی عبادہ، ذکر علی عبادہ، حب علی عبادہ۔ فرمایا اس کا چہرہ دیکھو تب بھی عبادت، علی کا ذکر کرو تب بھی عبادت، علی سے محبت رکھو تب بھی عبادت۔ عبادت عبادت عبادت، تینوں جگہ لفظ عبادت ہے نا، تو رسول بتا رہے ہیں جیسے نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے ویسے ذکر علی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، ویسے محبت علی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، محبت علی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ تو بندگی کا جب یہ مفہوم اور معنی سامنے آئے گا تو اب ہم عبادات کو چند اعمال و افعال میں محدود نہیں کریں گے، ہم یہ دیکھیں گے وہ کیا چاہتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ کیا چاہتا ہے؟ بس انبیاء کا مقصد یہ تھا؟ نہیں، کہا معنی اور مفہوم عبادت اس وقت تک معنی اور مفہوم عبادت بن ہی نہیں سکتا جب تک دوسری چیز ساتھ نہ ہو۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے بچو، طاغوت سے اجتناب کرو، طاغوت سے دوری کرو۔ میری بات انشاءاللہ آپ تک پہنچے گی۔ عزیزو اگر کلمہ ہوتا نا اللہ کو مانو تو سب مان لیتے، اللہ کو ماننا نہیں خوبی اور اللہ کو ماننا ایمان نہیں، اللہ کو ہی ماننا کمال ہے۔ نہیں توجہ فرمائی، ایمان اللہ ہی کو ماننا ہے، انہی کو اللہ کو ہی ماننا ہے۔ اللہ کو بھی مانو بھی مانو یہ ایمان نہیں،
اسی لیے لا الہ پہلے ہے، الا اللہ بعد میں ہے، پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے۔ توجہ فرمائیں عزیزو، ماننا مشکل نہیں ہوتا، جنہیں مان رہے ہو انہیں چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ میری بات نہیں پہنچی عزیزو، آل محمد کو ماننا مشکل نہیں، یہ ہیں ہی صاحبان کمال، انہیں ماننا مشکل نہیں، ان کے دشمنوں کو چھوڑنا مشکل ہے، ان کے دشمنوں سے دوری وہ مشکل ہے، وہ مشکل ہے۔ اس لیے تو اللہ نے کہا من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو طاغوت کا انکار کرے اور پھر اللہ پر ایمان لائے۔ شہید مطہری فرماتے ہیں یہاں انکار کو ایمان پر مقدم کر کے اللہ نے بتایا کہ حقیقی ایمان ملتا ہی تب ہے جب ہر اس شے کا انکار عمل میں ظاہر ہو جائے جو اس کے خلاف ہے، جو اس کے مقابلے پر ہے، اس کے مقابلے پر طاغوت کا انکار اور پھر اللہ پر ایمان۔ اب ایک آیت اور پڑھوں، آپ گھبرا تو نہیں گئے؟ ہاں، سورہ انفال کی آیت اور پڑھ دوں، توجہ فرمائیں۔ خدا فرمائے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، میرا حبیب یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم اس پر ایمان لائے جو آپ پر نازل ہوا اور اس پر لائے جو آپ سے پہلے نازل ہوا تو یہ مومن ہو جائیں گے۔ تو یا اللہ پھر مومن ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کیوں یہ ان کا گمان ہے، یہ ان کا وہم ہے، یہ ان کا خیال ہے؟ خدا کہہ رہا ہے میرا حبیب یہ جو تیرے پاس آ کے کہتے ہیں ہم تجھ پر ایمان لائے جو تجھ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائے، خدا کہتا ہے یہ کہہ دینے سے یہ مومن بن جائیں گے؟ یہ ان کا وہم و خیال ہے۔ کیوں؟ وَيُرِيدُونَ أَن يَكْفُرُوا بِالطَّاغُوتِ، اللہ کہتا ہے جب کہ ان کا وَيُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ، خدا کہتا ہے کیوں مومن نہیں ہو سکتے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ کہتے تو یہ ہیں کہ تجھ پر بھی اور تجھ سے پہلے نازل ہونے والوں پر بھی ایمان لائے، لیکن ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہ کہہ بھی لیں اور ہم پر حکومت طاغوت کی بھی رہے، یتحاکم الطاغوت، حاکمیت اس کی رہے۔ خدا کہتا ہے اگر یہ ہے نظریہ تو یہ وہم ہے، یہ وہم ہے۔ میری بات سمجھیں گے، کربلا انکار طاغوت پر ہوئی ہے، صرف اقرار توحید پر نہیں۔ آئے ہائے، کربلا میں حسین یہ منوانے صرف نہیں آئے کہ وہ بھی ہے، یہ منوانے آئے تھے کہ وہی ہے، وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور جس کو وہ بنائے وہی ہے۔ نہیں، اب ہماری لائن ہے ہی ایسی، اللہ بھی وہی ہے، رسول بھی وہی ہے جسے وہ بنائے، اور رسول کے بعد نائب رسول بھی وہی ہے۔ ہم میں اور دوسروں میں یہی فرق ہے، لوگ آل محمد کو بھی مانتے ہیں، ہم ان کو ہی مانتے ہیں، اور ہم ان کے علاوہ جسے مانتے ہیں ان کی وجہ سے مانتے ہیں۔ نہیں، ہم میں دوسروں میں یہی فرق ہے، یہی فرق ہے، دوسرے ان کو بھی مانتے ہیں برابر سمجھ کر، ہم آل محمد کو بعد از پیغمبر کسی کے برابر سمجھتے ہی نہیں۔ نہ سمجھنا اور بات ہے، ہونا اور بات ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ مانتے ہیں، ماننے سے ہو نہیں جاتا۔ کوئی جاہل کو عالم کہہ دے تو عالم نہیں ہوگا، کوئی ظالم کو عادل کہہ دے تو عادل نہیں ہوگا، کوئی پست کو بلند کہے تو بلند نہیں ہوگا۔ عزیزو، عالم وہ ہے جس کے علم کے سامنے سب اقرار جہالت کریں، جو دوسروں کے سامنے بیٹھ کے کہے کہ مجھ سے زیادہ مدینے کی عورتیں جانتی ہیں۔ نہیں توجہ فرمائی؟ جو یہ اقرار کر رہا ہے، جو اقرار جہالت کرے وہ عالم نہیں ہوتا۔ اقرار جہالت سے مراد یہ ہے کہ کہے کہ میں جاہل ہوں، میں تم سے پست ہوں، اور ہو بھی واقع میں ایسا ہی ہو۔ اظہار عجز اور ہے، اور اظہار جہالت اور اقرار جہالت اور ہے۔ آل محمد کے ماننے والوں کو یہ امتیاز حاصل ہے۔ میری بات ضائع نہ ہو، دنیا نے ان کا منصب مانا یا نہ مانا، ان کا مقام مانا نہیں، دنیا ان کی فضیلت کا انکار نہیں کر سکی، منصب کا انکار کیا۔ اب وہ جو آخری آنے والا ہے وہ فضیلت منوانے نہیں آئے گا، یہ 11 نے منوا لی ہے،
میری بات نہیں پہنچی. وہ جو 12واں آ رہا ہے وہ فضیلت منوانے نہیں آ رہا, وہ منصب منوانے آئے گا. اللہ نے کہا 11 کے ذریعے حجت تمام کر دی ہے, اب وہ مہلت نہیں دے گا. وہ آنے والا مہلت نہیں دے گا. مہلت 11 تک مل گئی اور 11ویں سے لے کر اس کے ظہور تک مل گئی. یہ مہلت ہے. اس غیبت کو رحمت سمجھو اور مہلت سمجھو, اپنوں کے لیے بھی بیگانوں کے لیے بھی. ہاں, اپنوں کا امتحان ہے اور بیگانوں کے لیے بیداری کا ذریعہ ہے کہ اس آخری کے آنے سے پہلے اپنی عقیدے کی اصلاح کر لو, اصلاح کر لو. اور دیکھو اس 12ویں نے آنے سے پہلے کچھ حقائق منوا دیے. پہلی حقیقت وہ 12ویں نے منوا دیا کہ دنیا بے بس ہے جب تک ادھر سے نمائندہ نہ آئے. ہے یا نہیں؟ آج دنیا اپنی زبان کال سے نہ صحیح زبان حال سے مان رہی ہے کہ دنیا کو امن وہ دے سکتا ہے جو امن لے کے آئے, جس کی اپنی ذاتی کوئی خواہشات نہ ہوں. دوسری بات, 1 ارب 20 کروڑ مسلمانوں میں سے صرف 20 کروڑ کا عقیدہ ہے کہ وہ 12واں جو آ رہا ہے وہ بن کے آ رہا ہے. باقی 1 ارب کا تو یہ عقیدہ ہے ہی نہیں. وہ تو کہتے ہیں بنایا جاتا ہے. جو 1 ارب کہتے تھے بنایا جاتا ہے, اپنی زبان حال سے مان رہے ہیں کہ ہم نہیں بنا سکتے, ورنہ 12واں بھی بنا لیتے. جنہوں نے پہلا بنا لیا 12واں نہ بنا سکے, تو اللہ نے بتایا کہ جب تم سب 1 ارب مل کر 12واں نہیں بنا سکتے, جو چند سو نے پہلا کیسے بنا لیا. شاید اللہ بھی چاہتا ہے کہ دنیا اسی حقیقت کی طرف پلٹے, اسی لیے آخری بھی وہیں سے آ رہا ہے جہاں سے پہلا آیا تھا. نہیں, آخری بھی کعبے سے آئے گا, پہلا بھی کعبے میں آیا ہے, تاکہ دنیا سمجھ لے اس کا اول و آخر ایک ہے. وہ پہلا علی ہے, یہ آخری علی ہے. عزیزو, یہ جو آخری آ رہا ہے یہ کس لیے آ رہا ہے؟ یہ نئی شریعت لے کے تو نہیں آ رہا, نیا دین لے کے تو کیا کرے گا؟ دین کو زندہ کرے گا. کون سا دین زندہ کرے گا؟ جو دین انبیاء کے ذریعے سرکار دو عالم تک پہنچا. اچھا, اب توجہ فرمائیں, میں نے بات سمیٹ لی. میں نے عرض کیا کہ وہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے, لیکن آپ تک بات پہنچا رہا ہوں. عزیزو, وہ دین جو آدم سے چلا خاتم تک آیا, خاتم تک آیا, اس دین کی تکمیل کا اعلان کہاں ہوا اور ذریعہ تکمیل کون بنا؟ کون بنا؟ ولایت. علی نہیں, ولایت. ولی اور ہے, ولایت اور ہے. غدیر میں ولی کا اعلان ہوا ہے, ولایت کا نظام دیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ تکمیل دین کا جو اعلان ہوا کیسے ہوا؟ کتنی خوبصورت آیات ہیں جو سورہ مائدہ میں ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. خدا فرماتا ہے آج وہ دن ہے جب کافر تیرے دین سے مایوس ہو گیا, نا امید ہو گیا. اب بتائیں, وہ جو کافر دشمن دین سے نا امید ہوا, پہلے امیدوار تھا نا, تو امید تھی کس سے؟ اس کی امید کا ذریعہ ایک ہی تھا کہ دین رہ جائے, وارث دین نہ رہے. ساری امیدوں کا مرکز یہ تھا مکتب رہ جائے, صاحب مکتب نہ رہے. میری باتیں نہیں توجہ فرما رہے؟ مکتب رہے, صاحب مکتب نہ رہے. تو دشمن مکتب سے نہیں ڈرتا جب تک صاحب مکتب ساتھ نہ ہو. وہ دین سے نہیں ڈرتا جب تک دین کا محافظ ساتھ نہ ہو. اب توجہ فرمائیں گے, خدا کہتا ہے آج مایوس ہو گئے, نا امید ہو گئے. نا امیدی کا ذریعہ کون بنا؟ وہ ولایت. اب میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں, وہ دشمن دین جو آدم سے لے کر خاتم تک امیدوار تھا, تو اس دشمن دین کی امیدواری کو نا امیدی میں تبدیل کر دے, اسے غدیر کہتے ہیں. اب جس دن دشمن دین قیامت تک کے لیے مایوس نا امید ہو گیا, اگر اس دن خوشی نہ مناؤ گے تو کس دن مناؤ گے؟ توجہ نہیں فرما رہے؟ کس دن مناؤ گے؟ لیکن اللہ نے کہا آج وہ دن ہے جب دشمن دین تیرے دین سے نا امید ہو گیا. فلا تخشوہم, اب ان سے نہ ڈر. کن سے؟ ان دشمنوں سے.
اللہ نے بتا دیا غدیر میں ایک اور کام ہو گیا، ایک دشمن دین نا امید ہو گیا، دوسرا اللہ نے اعلان کر دیا اب ان سے نہ ڈر، تو جہاں غدیر ہوگا وہاں دشمنوں سے ڈر نہیں ہوگا، اور جہاں سقیفہ ہوگا وہاں دشمنوں سے ڈر ہوگا۔ آج بھی دیکھ لو، جہاں سقیفہ ہے وہاں یہ ڈر رہے ہیں، جہاں غدیر ہے وہاں وہ ڈر رہے ہیں، وہاں وہ ڈر رہے ہیں۔ فلا تخشوہم واخشونی، اب ان سے نہ ڈر، مجھ سے ڈر، مجھ سے ڈر۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے ڈر۔ مجھ سے ڈر کیا مانا؟ آج تو خدایا تیری رضا ہو گئی، کیوں تجھ سے ڈر؟ خدا فرماتا ہے اس لیے کہ میں جو نعمت دیتا ہوں وہ نعمت غیر مشروط نہیں ہوتی، نعمت دیتا بھی ہوں، اگر نعمت کی صلاحیت نہ ہو، کفران نعمت کرو تو چھین لیتا ہوں۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کی ولایت ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر اس نعمت ولایت کی قدر نہ کی تو چھین لوں گا، اور جس معاشرے میں ولایت نہ رہے وہاں طاغوت کی ولایت آ جاتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بخشونے، اب مجھ سے ڈر، مجھ سے ڈر یعنی میری ناراضگی سے ڈرو، ایسا کام نہ کرو کہ میں وہ نعمت چھین لوں۔ اگلا اعلان کیا ہو رہا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج وہ دن ہے جب دین اکمال پر پہنچا۔ واتممت علیکم نعمتی، آج وہ دن ہے جب نعمت اتمام تک پہنچی۔ لفظ اتمام، لفظ اکمال، دونوں کا معنی ہم اردو میں مکمل کر دیتے ہیں، حالانکہ عربی میں یہ معنی نہیں۔ اتمام اور ہوتا ہے، اکمال اور ہوتا ہے۔ اتمام کسے کہتے ہیں؟ آپ نے یہ مسجد بنائی، اس کا دروازہ رہ گیا، یہ مسجد نہ اتمام تک پہنچی نہ اکمال پر۔ جب دروازہ لگا دیا تو اتمام تک پہنچ گئی، لیکن عربی میں اکمال پھر بھی نہیں کہیں گے۔ اکمال کب ہوتا ہے؟ کہ جس مقصد کے لیے یہ مسجد بنائی گئی ہے وہ مقصد اس سے حاصل کیا جائے۔ اللہ کہتا ہے غدیر میں دین اتمام تک بھی پہنچا، چونکہ اگر نبوت کے بعد امامت نہ آتی تو جزء دین سے دین ناقص رہ جاتا، لہذا ایک جزء دین امامت کی شکل میں آ گیا، دین اتمام پر پہنچ گیا۔ اور اگر غدیر میں نبوت کا تسلسل امامت میں نہ ہوتا، دین رہ جاتا، روح دین نہ رہتی، دین رہتا، مقصد دین نہ رہتا۔ بس اللہ کہتا ہے مقصد دین کو جوش ہے قیامت تک کے لیے با مقصد بنائے گی، اسے ولایت و امامت کہتے ہیں۔ بس جن کے پاس ولایت و امامت نہیں، ان کے پاس دین ناقص بھی ہے، بے روح بھی ہے، بے مقصد ہے۔ مردہ اور زندہ دین میں فرق کیا ہے؟ سنیں، مردے سے کوئی نہیں ڈرتا، زندہ سے ہر کوئی ڈرتا ہے۔ جب تک کوئی زندہ ہو اس سے تب تک لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں، وہی شخص اگر مردہ ہو جائے تو کوئی نہیں ڈرتا، اور اگر ان کا بس چلے اس کی اولاد سے، اس کے عزیز و اقارب سے بدلے لیتے ہیں یا نہیں؟ تو مردہ ہو گیا، پھر کوئی نہیں ڈرتا۔ اب سنو، دین کی زندگی، دین کی روح ہے ولایت۔ اگر دین سے یہ روح نکال لو تو دین مردہ ہے۔ مردے اگر اربوں بھی ہوں تو کوئی نہیں ڈرتا، کروڑوں میں بھی ہو کوئی نہیں ڈرتا، زندہ اگر چند لاکھ بھی ہوں تو دشمن ڈرتا ہے۔ یہی وجہ ہے وہ کہتے ہیں سب حج کے لیے آئیں، وہ نہ آئیں، چونکہ مردہ حج سے کوئی نہیں ڈرتا۔ وہ کہتے ہیں جمعے کراؤ، ہر جگہ کراؤ، مردہ جمعے سے کوئی نہیں ڈرتا۔ اس جمعے کو دیکھو جہاں ولایت ہے، ہاں اسے بھی پتا ہے حج زندہ وہیں ہے جہاں ولایت ہے، حج جمعہ زندہ وہیں ہے جہاں ولایت ہے، جہاں مقصد ولایت ہے، جہاں انکار طاغوت ہے۔ جہاں انکار طاغوت نہیں ہے وہاں دشمن کو خوف نہیں۔ کربلا میں حسین کو یہ ساری قیمت کیوں ادا کرنا پڑی؟ اس لیے کہ انکار طاغوت کیا۔ جو انکار طاغوت کے لیے نکلتا ہے اسے حالات سے نہیں ڈرنا، اسے حالات پہ حاوی ہونا ہے، حالات اس پہ حاوی نہ ہوں۔ قالو ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب وہ ہے، بس نہ، ثم استقاموا، اللہ کہتا ہے اسے رب مان کر پھر اس پر قائم ہو گئے۔ استقامت کی مہم ہے، کہنا مہم نہیں۔ اس کی ربوبیت کا اقرار پہلا مرحلہ ہے، اور اس ربوبیت پر استقرار و استقلال یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اللہ کہتا ہے ملائکہ تب آتے ہیں،
میری مدد تب آتی ہے جب ربوبیت کے اقرار کے بعد اس اقرار پر استقلال بھی ہو جائے، استمرار بھی ہو جائے، اس پر دوام ہو جائے، پھر ہے۔ آج حسین یا حسین کہنا یہ آسان ہے، یا حسین کہنے کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ مشکل ہے۔ نہیں، اب مرحلہ آیا ہے کہ دیکھا جائے کربلا سے باہر بیٹھا ہوا یا حسین کرنے والا کون ہے، اور عصر کربلا میں اس دور کے یزیدیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یا حسین کہنے والا کون ہے۔ اب ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں جب حالات دگرگوں ہوتے ہیں لوگوں کے جواہر کھل کے سامنے آتے ہیں، اندر کوئی کیا ہے یہ سامنے تب آتا ہے جب حالات بدلتے ہیں، حالات کی دگرگونی میں پتہ چلتا ہے۔ اگر حالات نہ بدلتے تو دنیا کو پتہ کیسے چلتا کہ 72 میں اور 72 لاکھ میں فرق کیا ہے؟ 72 لاکھ سے مراد پوری امت لے رہا ہوں۔ اگر یہ کربلا نہ ہوتی تو کیسے پتہ چلتا؟ ہوئی ہے نا، قرآن کی آیت ہے، اللہ کہتا ہے میں نے چاہا کہ جنگ احد ہو، قرآن ہے، میں چاہا کہ جنگ احد، کیوں؟ اللہ کہتا ہے تاکہ مومن اور منافق جدا ہو جائیں۔ تو میدان سجدے ہی اس لیے ہیں کہ پتہ چل جائے جھوٹا دعوے دار کون ہے اور سچا حق کا پیروکار کون ہے، پیروکار کون ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ جو آزمائش ہے نا یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ مصیبت نہیں۔ مومن کے لیے آزمائش مصیبت نہیں، مومن کے لیے امتحان مصیبت نہیں، مومن کے لیے آزمائش و مصیبت ہے کیا؟ نعمت۔ امتحان نعمت ہے، نعمت۔ کیوں نعمت ہے؟ چونکہ اسی امتحان میں وہ اللہ کا قرب پاتا ہے، اور جس کی باطنی آنکھ کھل جائے انہی امتحانات میں وہ پھر سب کچھ دے کر بھی جب طنز کرتا ہے دشمن دین کہ ما صنعک اللہ، اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا، تو وہ دربار یزید میں کھڑی ہو کر رسن بستہ ہو کر سارے بھائیوں کو دے کر عزیز و اقارب کو دے کر، چھوٹے چھوٹے بچے قیدی ہوتے ہیں لیکن ایسا جواب دیتی ہے وہ ولیہ خدا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جنہیں مصیبتیں توڑ دیں وہ اور ہیں، جو مصیبتوں کو توڑ دے اسے زینب کہتے ہیں۔ نہیں، کیا کہتی ہے میری بی بی؟ ما رأیتو الا جمیلا۔ میرے ماشاءاللہ علماء کرام بزرگان بھی ہوتے ہیں، ما رأیتو، میں نے کچھ نہیں دیکھا، دیکھا ہی نہیں کچھ، الا مگر دیکھا، کیا دیکھا؟ جمیلہ، اس کا جمال دیکھا۔ نہیں، توجہ فرمائیں، بی بی نے بتا دیا کہ تم کربلا کو جلال سمجھ رہے ہو، غضب سمجھ رہے ہو، میں اسے جمال سمجھ رہی ہوں۔ کہا تو ظاہر کو دیکھ رہا ہے، میں باطن کو دیکھ رہی ہوں۔ تو دیکھ رہا ہے کہ نیزوں پہ بلند سر اور ہمارے ننگے سر یہ تیری فتح ہے، اور میں دیکھ رہی ہوں یہی بلند سر قیامت تک بلند رہے گا، یہی بلند سر قیامت تک بلند رہے گا، اور یہی ننگے سر دنیا کو غیرت و حمیت دلاتے رہیں گے۔ ہاں، آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں بی بی کے اس ایک جملے کو ہی کوئی سمجھ جائے تو مقام زینب سمجھ میں آئے گا۔ آئے ہائے، بی بی کہہ رہی ہے میں نے کچھ نہیں دیکھا سوائے جمال کے۔ وہ باطنی نگاہ ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ان مصیبتوں کے پیچھے رحمت کیا ہے، اور بی بی بتا رہی ہے میں ان مصیبتوں کے پیچھے اس رحمت کو دیکھ رہی ہوں، اور وہ رحمت ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی، وہ رحمت باطنی آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ بس جیسے حسین مقام صبر پہ فائز ہے ویسے ہی زینب مقام صبر پہ فائز ہے۔ جیسے حسین سجدہ آخر میں کہہ رہے ہیں رضن بقضائی کا، میں تیری قضا پہ راضی ہوں، تیرے فیصلے پہ راضی ہوں، بی بی نے بتا دیا اس رضایت کی شریکت الحسین میں زینب ہوں، میں اسی راہ پر چل رہی ہوں، اسی راہ کو آگے لے کے بڑھ رہی ہوں۔ حدیث عشق 2 بابس، کربلا دمشق، کربلا و دمشق، یہ کہ حسین رقم کر دو دیگرے زینب، یہ دونوں ہیں۔ آج 2 کرداروں میں ایک کردار ہے جو ہم سب سے تقاضا کر رہا ہے، کد قیدک وسع سید، یزید جتنی چالیں چلنی ہے چل لے،
آج بھی بی بی کا خطبہ کہہ رہا ہے یزید کے پیروکاروں جتنے پروپیگنڈے کرنا ہے کر لو، اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے یہ نور، یہ چراغ ہدایت روشن رہے گا۔ ہاں تم پوری طاقت کے ساتھ آئے اس زینب کا روزہ گرانے، اللہ نے تمہیں وہیں دفن کر دیا۔ نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ میری بی بی جہاں کہہ رہی تھی وہیں پر اللہ نے دکھایا یہ کہنے والی عام نہیں ہے، یہ وہی کہہ رہی ہے جو میں کہتا ہوں۔ ہاں اگر اس کی نظر قیامت تک نہ ہوتی تو اللہ شام میں ہی یہ معجزہ کیوں دکھاتا؟ شام میں کیوں دکھاتا؟ اب شام کی تاریخ ہر جگہ دہرائی جائے گی، اس دہرانے کے لیے پیروان زینب کو کردار و شجاعت و فکر و حوصلہ و صبر زینب کے ساتھ اس میدان میں آنا ہے۔ آنے کے لیے تیار ہو؟ زینب نے لبیک یا حسین کہہ کے اس کا تقاضا پورا کیا نا، آؤ ہم بھی تقاضا پورا کریں، اس عصر میں بتائیں حل من ناصر ینصرنا کی پکار پہ ہم لبیک کہنے آ گئے ہیں۔ آخری گفتگو ہے عزیزان محترم، اس لیے سب میری بات کا جواب دیں گے اس نعروں کے ساتھ، اور انشاءاللہ جمعہ آ رہا ہے، روز تجدید نواسہ رسول ہے، اور انشاءاللہ اس دن گھروں سے نکلیں گے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ اس دفعہ کا چہلم واقعاً یہ اسی حدیث کا مصداق ہے کہ جس نے زیارت قبر حسین کی 70 مقبول حج کا ثواب ملا۔ تمام علماء نے اس کی یہی توجیہ کی ہے کہ یہ حدیث تب لاگو ہوتی ہے جب مشکل حالات ہو جائیں، ہر عمل کا ثواب تب بڑھ جاتا ہے جب زحمت بڑھتی جائے۔ آج عزاداری میں جانے کا ثواب اس لیے زیادہ ہے کہ دشمن عزاداری کو کم رونق کرنا چاہتا ہے۔ ہاں اگر پہلے جانے کا ثواب تھا تو آپ 2 گنا ہے، اب اس سے بھی بڑھ گیا۔ کیوں؟ چونکہ اب مقصد حسین اور نام حسین کو بچانا ہے۔ بچانا میں لفظ ویسے کہہ رہا ہوں، یہ میری مجبوری ہو گئی یا سبقت لسانی ہو گئی، نہیں، ہم نے ذکر حسین نہیں بچانا، نام حسین نہیں بچانا، ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ حسین کا ذکر ہے جس نے ہمیں بچانا ہے، یہ حسین کا نام ہے جس نے ہمیں بچانا ہے۔ اب سب سستی کو اتار کے پورے ولولے کے ساتھ 3 دفعہ لبیک یا حسین، بہت شکریہ، بآواز بلند صلوات۔ میرے دوستو، میری آقا زادی نے جو انکار طاغوت حسین نے کیا تھا وہ انکار طاغوت کے سامنے کر دیا۔ ہاں یہی ہے مقام زینب کو کوئی کیا سمجھے، جو ابن زیاد و شمر کے سامنے، جو شمر و عمر سعد کے سامنے کلمہ حق بلند کرے اسے حسین کہتے ہیں، اور جو یزید کے سامنے کلمہ حق بلند کرے اسے زینب کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں تکابل نہیں کر رہا لیکن کیا کروں، کہہ دوں جملہ، جو کوفے کو فتح کرے اسے زین العابدین کہتے ہیں، جو شام کو فتح کرے اسے زینب کہتے ہیں۔ ہاں دیکھ لو، جہاں علی پر سب ہوتا تھا، یہ دمشق میں ہوتا تھا نا، یہ ہے اللہ کی حکمت، اور یہ ہے بی بی کی فتح، میری آقا زادی کی فتح کیا ہے؟ جہاں علی اور اولاد علی پر سب ہوتا تھا، آج وہی جگہ ہے جہاں علی کے دشمنوں کو چن چن کے مارا جا رہا ہے، اور آج وہاں محبان علی سر اٹھا کے جی رہے ہیں، سر اٹھا کے جی رہے ہیں۔ میرے دوستو، شام تھی کس کی؟ بنی امیہ کی نا، شام بنی امیہ کی، لیکن آج شناخت کا سبب زینب بن گئی، میری آقا زادی بن گئی، میری آقا زادی بن گئی۔ چاہتا ہوں 2 جملے، صرف 2 جملے، کس علامہ جعفر تشتری نے عجیب واقعہ نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، سرکار دو عالم آئے، آ کر بی بی کو دیکھا، ہاتھوں پہ رکھا، رونا شروع کیا۔ بابا کیوں رو رہے ہیں؟ میرے سارے بچوں پہ آپ کیوں روئے ہیں؟ کہا یہ جو آنے والی بچی ہے یہ بھی حسین کی طرح مصائب اور مشکلات کا شکار رہے گی۔ بابا اس کا نام کہا زینب۔ میں نے کل کہا تھا نا جملہ، جو زمین و آسمان کی زینت بنے اسے علی کہتے ہیں،
جو علی کی زینت بنے اسے زینب کہتے ہیں۔ اب جو روایت لکھی، کہتے ہیں ایک دن سرکار دو عالم گھر میں تشریف لائے تو بی بی نے کہا بابا ایک سوال کروں؟ کہا بیٹا کرو۔ امام حسین میں اور بی بی میں 1 سال کا فرق ہے نا، 1 سال کا۔ اب بی بی 1 سال کی ہیں، امام حسین 2 سال کے ہیں، صحن میں چلتے ہیں۔ تو بی بی نے پوچھا بابا جان میں نے اس بچی میں ایک عجیب حرکت دیکھی ہے، کام دیکھا ہے۔ کہا کیا عجیب بات دیکھی ہے؟ کہا بابا جان یہ میرا حسین جدھر جاتا ہے نا زینب کی نگاہیں ادھر ادھر جاتی ہیں، یہ تعاقب کرتی ہیں حسین کا۔ نہیں یہ علامت محبت تھی، یہ علامت محبت۔ اس کی دلیل دوں روایت کے جملے ہیں۔ جب جناب عبداللہ ابن جعفر طیار آئے نا مولا کائنات کے پاس، کہا یا مولا چچا جان آپ نے مجھے بابا کے بعد پالا ہے، میرے لیے عرب کی کوئی متقی خاتون ڈھونڈیں۔ عجیب جواب دیا، کہتے ہیں تو اس قابل ہے کہ تیرے نکاح میں زینب جا سکے، لیکن میرا بیٹا چند باتیں یاد رکھنا۔ چچا حکم فرمائیں۔ فرمایا دنیا میں چند ہستیاں ایک دوسرے کے لیے بنی ہیں۔ یوسف یعقوب کے لیے بنا تھا، یوسف جدا ہوئے تو یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ فرماتے ہیں بطول رسول کے لیے بنی تھی، رسول جدا ہوئے تو کسی نے بطول کو مسکراتے نہ دیکھا۔ کہتے ہیں زینب حسین کے لیے بنی ہے، کبھی ان دونوں کو جدا نہ کرنا۔ جب بی بی کا ازدواج ہو گیا نا، شادی ہو گئی، کہتے ہیں 3 دن بعد ماں لینے جاتی ہے، عربوں میں رسم تھی، رواج تھا، ظاہر ہے۔ تو مولا کائنات رونے لگے۔ جب 3 دن گزر گئے نا، جناب فضہ نے کہا میں لینے جاؤں گی، میں نے بھی تو زینب کو پالا ہے، ام البنین نے بھی تو پالا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب گئی نا جناب فضہ لینے کے لیے، ادھر علی رو رہے تھے، ادھر جناب زینب رو رہی تھی، جناب زینب رو رہی تھی۔ جب قریب پہنچی پیشانی کا بوسہ دیا اور ایک جملہ کہا، بیٹی ماں یاد آ رہی ہے؟ نہیں اماں۔ تو پھر رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا اماں 3 دن گزر گئے میں نے بھائی حسین کو نہیں دیکھا۔ بس عزاداران حسین ہمت نہیں مجھ میں، لیکن میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے بتاؤ جو 3 دن بھائی کو دیکھے بغیر نہ رہے، اللہ جانے وہ منظر کیسے دیکھتی رہی کہ جب ظالم کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور وہ لبوں پہ ایسا ظلم کر رہا تھا کہ اس ظلم کو دیکھ کر صحابی رسول پکار اٹھا، یہ کام نہ کر، ان لبوں کو میں نے رسول کو چومتے دیکھا ہے۔ اور بتاؤ جو ظلم صحابی نہ دیکھ سکا، اللہ جانے زینب نے کیسے دیکھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔